لبیک یا حسین لبیک یا حسین بارئ الخلائق اجمعین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ محمد ثم الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. محترم ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، برادران و خواہران اسلامی، المہدی ٹی وی سے لائیو آج یوم شہادت خاتون قیامت سیدہ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا جو لائیو مجلس عزا ایام فاطمیہ کی نشر ہو رہی ہے، یہ 1436 ہجری کے ایام فاطمیہ کی 5ویں مجلس عزا ہے. اور آج کا ہمارا فوکس خاص طور پر مقدمہ فدق کے بارے میں ہوگا. ہم آپ سے ڈسکس کریں گے. پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آج کی مجلس عزا کو اسپانسر کیا ہے ان لوگوں نے. کنٹرول روم سے گزارش ہے کہ ان لوگوں کے نام اسپانسر کے بعد نوٹ کر دیے جائیں، لکھ دیے جائیں. آج کے اسپانسر میں انوار جعفری آف ورجینیا، انوار جعفری آف ورجینیا. اور آج کے اسپانسرز میں شان اور میمونہ آف ٹیکسس، یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. شان SHAN اور میمونہ MAIMONA، یہ ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں. یہ آج کے اسپانسرز میں ہیں. جیسا کہ اس سے قبل عرض کر چکا ہوں، انوار جعفری اور نشابہ جعفری ہسبینڈ اینڈ وائف ورجینیا سے. ساتھ ہی آج کی مجلس کو اسپانسر کیا ہے حمیرہ سعید نے اور ان کی والدہ منزہ خانم نے. گویا آج کے ہمارے جو اسپانسر ہیں وہ انوار جعفری، نوشابہ جعفری، شان اور میمونہ ٹیکسس سے، اور حمیرہ سعید اور منزہ خانم میری لینڈ سے. یہ آج ہمارے 6 اسپانسر ہیں جو آج ایام فاطمیہ کی 5ویں مجلس عزا. ان 6 کے 6 کے نام اسپانسر میں لکھ دیے جائیں. اور جو حضرات و خواتین کال کرنا چاہیں گے وہ ہمیں 9:15 بجے کالز کریں. آج ہم معذرت چاہتے ہیں، تھوڑی سی ہمیں تاخیر ہو گئی. دور کا سفر کر کے میں اپنے کچھ احباب کی خواہش پر، فرمائش پر حاضر ہوا ہوں کہ آج کی آپ مجلس کہیں نہ لیں بلکہ ٹی وی سے یہ مجلس پڑھیں. تو جن حضرات و خواتین نے کوئی سوال کرنا ہو وہ 9:15 بجے 718-675-6987 پر ہمیں کال کر سکتے ہیں. ہم کالز کے جواب دیں گے. فی الحال آپ واچ کر رہے ہیں ایام فاطمیہ کی 5ویں مجلس عزا. آج کی مجلس کا جو فوکس ہے، جیسا میں نے عرض کیا ہے، وہ مقدمہ فدق پر ہے. انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں ہم آپ کی خدمت میں گزارشات ضرور پیش کریں گے. دوسرا مائک بھی رکھ دیجیے گا تاکہ بعد میں کالر سے گزارش ہے کہ وہ پلیز اس وقت تک کال نہ کریں جب تک میں نہ کہوں، اس لیے کہ یہ مجلس ہے، اس کو پورا مجلس کے طور پر سماعت نظارت فرما لیجئے.
بعد میں انشاءاللہ آپ کی کالز کے جواب دیے جائیں گے۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں 5ویں مجلس ایام فاطمیہ کی، اور آج کی مجلس کا فوکس مقدمہ فدق پہ ہے۔ پہلے تو ایک کریکشن کر لیجئے کہ فدق لفظ ہے، فدق نہیں ہے۔ بچپن سے میں فدق سنتا آیا ہوں، اکثر ذاکرین بھی، خطبہ بھی، شعراء بھی اسے فدق کہتے ہیں۔ فدق کے چوروں کے ہاتھ باندھو، فدق کے چوروں پہ لعنت کرو وغیرہ۔ تو یہ لفظ فدق نہیں بلکہ فدق ہے، فا پر زبر ہے، فتح ہے۔ فدق ایک باغ نہیں ہے جیسا کہ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک باغ ہے۔ کچھ باغ تھے جو فدق کی پراپرٹی میں، ٹیریٹری میں شامل تھے۔ فدق ایک لینڈ کا نام ہے جو تقریباً 100 میل کے لگ بھگ ہے۔ اگر آپ مدینہ منورہ سے سفر کریں، خیبر جائیں، تو مدینہ سے جو فدق کے آج بھی باغ، مصلی امام سجاد، بیت الحزن امام سجاد، باغ سلمان فارسی، باغ شمعون کے بیچ میں ہیں، یہاں سے فدق کا رقبہ شروع ہوتا ہے اور یہودیوں کے قلعہ قرموس خیبر تک جاتا ہے۔ تو فدق ایک لینڈ کا نام ہے جس میں کچھ باغ فدق تھے، یہ لینڈ تھی، یہ صرف ایک باغ فدق کا کوئی ایشو نہیں تھا۔ دوسری بات ایک اور سمجھ لیجئے کہ حضور پاک کو یہ دیا گیا تھا، اور حضور نے اپنی صاحبزادی جو کہ اکلوتی بیٹی تھی حضور کی، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو حضور نے دے دیا تھا، ہبہ فرمایا تھا۔ ہبہ وہ چیز کی جاتی ہے کہ جسے واپس نہ لینا ہو، جیسے مولا کائنات فرماتے ہیں استوہبنی رسول اللہ من ابی، رسول نے مجھے ہبہ میں میرے باپ سے لے لیا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ میں پھر رسول کے پاس ہی ہمیشہ رہوں گا۔ تو یہ باغ، یہ بلکہ ٹیریٹری، یہ رقبہ انکلوڈنگ باغوں کے، حضور نے اپنی صاحبزادی کو ہبتاً دیا تھا، اور اسی کا مطالبہ کرنے کے لیے شہزادی رسول کی بابا کی وفات کے بعد بڑے دربار میں تشریف لے گئی تھی۔ اس میں نے زمانہ طالب علمی میں جو روایات دیکھی ہیں، ان میں اگرچہ روایات مختلف ہیں، مگر کچھ روایات سے مستفاد یہ ہوتا ہے کہ تقریباً 42,000 دینار تک اس کی انکم ہوتی تھی۔ دینار سونے کا ہوتا ہے۔ بہت بڑا یہ رقبہ ہے، 100 میل بہت رقبہ ہوتا ہے، پھر 100 میل کے باغات، پھر وہ بھی کھجور کے باغات اور دیگر ایگریکلچرل پلانٹس، ٹریز وغیرہ بڑی قیمت والے ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جو 1 مربع 2 مربع کا مالک ہو تو اسے کہا جاتا ہے یہ بہت بڑا لینڈ لارڈ ہے، جو 25 ایکڑ کا ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اب یہ دیکھ لیں کہ یہ 100 میل کا رقبہ ہے۔ تو اس سے یہ کنسپٹ بھی دور ہو گیا کہ خرما کے 2 باغ یا 1 باغ بھی لینے گئی تھی
यहां पर आज की मजलिस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिकली पूरी दुनिया में जा रही है, मैं शुक्रगुजार भी हूं अपने उन भाई बहनों का कि जिन्होंने आज की मजलिस के लिए मुझे खुसूसी तौर पे कहा कि बाकी जगह कोई प्रोग्राम न लीजिएगा। बहुत पहले कह दिया था, आज की मजलिस हम चाहते हैं अल महदी टीवी पे लाइव यौम शहादत सैयदतुन निसाइल आलमीन की मजलिस हम सुने देखें। बल्कि एक मेरे अजीज नाराज भी हो गए, उन्होंने लेट मुझे आज मजलिस पढ़ने के लिए कहा था, तो मैंने उनसे गुजारिश की क्योंकि मजलिस में टीवी पे पढ़ रहा हूं, लिहाजा आपके यहाँ मजलिस पढ़ नहीं सकता। उम्मीद है कि वो मुझे माफ करेंगे और नाराज नहीं हो। नाज़रीन व नाज़रात, आज हम मुकदमा फदक के ऊपर जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका असल में इनिशिएटिव ये है कि हमने संडे के दिन सैयद बाकिर अली शाह बुखारी साहब के दौलत खाने पर एक मजलिस से अज़ा से खिताब किया और उसका उन्वान हमने मुकदमा फदक रखा। बुखारी सादात ने, कुरैशी साहबान ने और गैर सैयद मोमिनीन मोमिनात ने, बल्कि शिया सुन्नी भाई बहनों ने उस मजलिस को जो कि 50 मिनट की थी बहुत पसंद किया, मगर उसकी रिकॉर्डिंग ज़रा इतनी पुअर है कि वो बार बार दिखाई नहीं जा सकती या देखने वालों को ज़्यादा भली नहीं लगेगी। तो गोया ये उन बुखारी सादात की तरफ से एक इनिशिएटिव समझ लीजिए कि इस मजलिस को बाकायदा दोबारा आपकी खिदमत में इलेक्ट्रॉनिकली अर्ज किया जा रहा है। पूरी मजलिस नहीं, कुछ हक़ाइक़। तो आज का हमारा फोकस ये है कि हम मुकदमा फदक के बारे में जरा चंद पहलुओं का जायजा लें। वैसे हम जब बैतुल क़ाइम गए तो मीर मुराद अली खान साहब जो हमारी कम्युनिटी के एक बहुत मुअज़्ज़ज़ फर्द हैं, बुजुर्ग हैं, और वो एक मजलिस के बानी भी हैं। हमेशा वो हमसे मजलिस पढ़ाते हैं। संडे को उनके यहाँ भी मजलिस थी जिनमें साजिद काज़मी और मलिक अख्तर साहब भी शामिल थे। तो उसमें उन्होंने बाकायदा जो खुतबा फदक है वो अपनी तरफ से पेशकश के तौर पर अरबी और उर्दू का बांटा भी है। मैं इसका तर्जुमा बहुत पहले कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और वो तर्जुमा भी बल्कि मीर मुराद अली खान साहब की मजलिस में बांटा गया था, पढ़ भी चुका हूँ। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, मुकदमा फदक दरअसल ऐसा मुकदमा है कि जो इस्मत फातिमा, विलायत अली, इमामत अली हसनैन, सदाकत उम्मे ऐमन व अस्मा बिन्त उमैस, तहारत व सदाकत सैयदत निसाइल आलमी, सबको मनवाने के लिए कायम किया गया। यह मुकदमा इश्क़ रिसालत और गुस्ताखी रिसालत में फर्क कायम करने के लिए दायर किया गया। किसी भी मुकदमे के लिए चंद इंपॉर्टेंट जरूरी उमूर होते हैं, जिनमें पहला अमर तो यह है कि मुकदमे का जज जेन्युइन हो, रिश्वत न लेने वाला हो, बदउनवान ना हो, पार्टीबाज ना हो। तो आज ये बात वाज़े तौर पर सुन समझ लीजिए, देख भाल लीजिए कि शहजादी के मुकदमे की जब भी फाइल बने तो ऐसे न लिखा जाए फातिमा वर्सेस रूलर, फातिमा इन द कोर्ट ऑफ रूलर, ये न लिखा जाए, बल्कि लिखा जाए फातिमा वर्सेस रूलर, वर्सेस किंग। क्योंकि बीबी इस रूलर को, हाकिम को जज नहीं समझती थी। जज के लिए आदिल होना जरूरी है, और जो गासिब हक़ फातिमा हो वो आदिल नहीं हो सकता।
بالکل اسی طرح جس طرح کل کا فدق غصب کرنے والا بھی عادل نہیں، آج کا خمس ہڑپ کرنے والا بھی عادل نہیں۔ محترم ناظرین حضرات، یہ مقدمہ اللہ کی بارگاہ میں شہزادی نے دائر کیا، تو مقدمے کی فائل یوں بنے گی: فاطمہ ورسز رولر ان دا کورٹ آف اللہ۔ اب اس کی دلیل کیا ہے کہ شہزادی نے یہ مقدمہ اللہ کی عدالت میں دائر کیا؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ اگر شہزادی رولر کی کورٹ میں جج سمجھتے ہوئے حاکم کو مقدمہ درج کراتی تو سقیفہ آتی، مسجد والا آتی۔ سقیفہ بھی کوئی دور نہیں تھا، اس لیے کہ رولر کا فاؤنڈنگ کیپٹل تو سقیفہ ہے، یہ کیپٹل تو اللہ کا ہے، یہ سپریم کورٹ تو اللہ کی اور رسول کی ہے۔ یہ غلط فہمی اگر دور ہو گئی، اب آگے بات سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی۔ شہزادی تشریف لے گئی، اور ظاہر ہے کہ ایسا جج چنا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ وہ اتنا بڑا جج ہے کہ جس جج سے نہ تو یہ شائبہ ہے نعوذ باللہ کہ وہ برائبری رشوت لے لے گا، نہ یہ ہے کہ وہ غافل ہو جائے گا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، اور اس کی پراپرٹی کائنات ہے، وہ غنی ہے اور وہ محتاج ہے۔ لہذا شہزادی نے جو جج چنا وہ احکم الحاکمین چنا، کوئی ناتجربہ کار جج بھی نہیں، بلکہ وہ جج وہ ہے کہ جو حابیل و قابیل کے مقدمے سے لے کر یہود و نصارہ کے مقدمے تک، بلکہ قریش مکہ کے مقدمات تک کا فیصلہ سناتا رہا ہے۔ یہ کوئی نیا جج نہیں ہے، لہذا جج بہت زبردست، عادل، حاکم، پاورفل، جو اپنے احکام پر امپلیمنٹ کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ قہار، جبار، غفور، رحیم، رحمان، ودود، یہ ہے عزیز، متکبر، ذو القوت المتین۔ یہ ایک ضرورت ہے مقدمے کی کہ جج اچھا ہو۔ دوسرا امر جو ضروری ہے کہ جس کے خلاف مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے اس کی شناخت، اس کا تعارف، اس کی بیک گراؤنڈ چیک ہو، اس کی اسکریننگ ہو۔ کیا یہ آج اس مقدمے میں ایکیوزڈ ہے یا اس سے پہلے بھی کرمنل رہ چکا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ بڑی ضروری ہوتی ہے۔ اسی کے ساتھ تیسرا امر ضروری ہے کہ مدعی یا مدعیہ کی صداقت کی ویریفیکیشن ہو کہ کہیں مقدمہ جذبات میں آ کے تو دائر نہیں ہو رہا، یا کوئی ریونج تو نہیں لیا جا رہا۔ تو جو ایکیوز تھا اس کا تو تذکرہ قرآن و حدیث میں گزر چکا ہے، اس کا تعارف تو آلریڈی موجود ہے۔
कुरान के सूरों में मैदान उहद वगैरह के तस्करे में जिक्र तो गुजर ही चुका है। मुद्दाई का तारुफ इन्नमा युरीदुल्लाह ने कराया, कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा ने कराया, सूरतुल क़द्र इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र ने कराया, सूरतुल कौसर इन्ना अअतैनाकल कौसर ने कराया, सूरह दहर वजज़ाहुम बिमा सबरू जन्नतन व हरीरा ने कराया, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह ने यह तारुफ कराया। ये इतना बड़ा तारुफ है कि अगर आप सैयदा का तारुफ देखें जो कल्ब रसूल हो, जिसके बारे में रसूल कहें कि ये लैलतुल क़द्र है, जिस तरह लैलतुल क़द्र की शनाख्त बड़ी मुश्किल है। इंशाअल्लाह आइंदा की मजालिस इस साल या अगले साल बशर्ते जिंदगी आपकी खिदमत में अगर पेश होंगी तो उनमें मैं वो इश्यूज भी पेश करूंगा जो हुजूर पाक ने कहा कि अल्लाह ने 10 औरतों को मुमताज किया है कुरान में और उन 10 पर मुमताज है मेरी बेटी। वो मैं पहले मजालिस में अर्ज कर चुका हूं और इंशाल्लाह आइंदा उनकी तफसीलात भी आएंगी। जो सहीफ़ा फातिमिया है, बल्कि मुसहफ़ फातिमा जो है, सहीफ़ा फातिमिया से मुराद वो इरशादात जो बीबी के हैं, बुकलेट जिसमें फरामीन सैयदा है, उन पे कुछ गुफ्तगू आज होगी, कुछ इंशाल्लाह आइंदा होगी। मुसहफ़ फातिमा पे हम पूरी एक तकरीर करेंगे, जैसे आज हम फदक पे पूरी तकरीर कर रहे हैं। इस पर हम मजालिस में तो कई तकरीरें कर चुके हैं, मगर इंशाअल्लाह यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिकली पूरी तकरीर होगी कि मुसहफ़ फातिमा क्या चीज़ है। मगर आज हम फदक पे रुक रहे हैं। शहजादी का तारुफ हदीस में भी है, शहजादी का तारुफ शौहर ने भी कराया, शहजादी का तारुफ सब ने कराया। सदाकत का आलम यह है शहजादी का कि आया मुबाहला में यहां तक कह दिया गया कि जो उस बीबी के मुकाबिल पे आएगा वो झूठा होगा और वो मलऊन होगा। तो इस बीबी की सिद्दीक़ा कुबरा होने की दलील कुरान से भी साबित है। और सादिक और सिद्दीक में फर्क यह होता है कि सादिक वो होता है जो सच्चे वाक़े को नकल कर दे, हूबहू मिन्नो अन, क़त्उ मुरीद न करे, तनकीस हो इजाफा न करे। सिद्दीक वो होता है कि जिसकी तस्दीक के लिए वाक़या बन जाए। जिस तरह कुरान में हजरत इदरीस को सिद्दीक कहा गया, वज़कुर फिल किताब इदरीस। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सिद्दीक कहा गया, सिद्दीक़न नबिया। हजरत इस्माईल सच्चे वादे वाले जो थे, उनको सादिकुल वाद को सादिकुल वाद माना गया। तो सिद्दीक का मेयार यह है जो वाकया ना हो और उसकी सिद्दीकियत वाकया को अल्लाह से बनवा ले। जैसे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रेत की बोरी भेज दी, घर पहुंचे तो रोटी पकी हुई थी। जोजे से पूछा ये कैसे पक गई? कहा आपने आटा भेजा था। समझ गए कि थी तो रेत, अल्लाह की जात ने आटा बना दिया, क्योंकि कह के आए थे कि आटा भेजूंगा। इसी तरीके से शहजादी के बच्चों के कपड़े इंदल खयात नहीं थे दर्जी के पास, शहजादी के मुंह से निकल गया, अल्लाह की जात ने जिब्रील को दर्जी बना के भेज दिया, क्योंकि ये सिद्दीक़ा कुबरा। तो मुबाला में फनजल्लानतल्लाहिअलल इन हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, कि जहां ये हस्तियां चले जाए वो तो किस्सा ही हक का हो जाता है। हर किस्सा किस्सा हक है, जहां ये हस्तियां चली जाए। तो ये एक बेहतरीन दलील है बीबी की सिद्दीक़ा कुबरा होने की, सबसे बड़ी सच्ची बीबी। अब आप ईमान से बताएं, जब ये बीबी सच्ची है
تو بیوی کی انسلٹ کرنے والا تو سچا نہیں ہو سکتا. مقدمے میں ضروری امر یہ ہوتا ہے کہ جو مدعی یا مدعیہ ہے وہ راستگو ہو، سچا ہو، سچی ہو، جھوٹ نہ بولے. شہزادی تو صدیقہ کبریٰ ہے. تو آپ نے ملاحظہ فرمایا مقدمے میں گواہوں کو، خاص طور پہ عینی گواہوں کو مضبوط ہونا چاہیے، کریکٹر فل ہو، وانٹڈ نہ ہو، پہلے کسی مقدمے میں جھوٹی گواہی نہ دی ہو. شہزادی کا کیا کہنا کہ شہزادی اپنے مقدمے کی گواہی میں ایک گواہ تو وہ لے کے چلی گئی جو اللہ کے ساتھ مل کر ان کے بابا کی نبوت کا گواہ رہ چکا تھا. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. کیا میرے حبیب کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں. ان سے فرما دیجئے مجھے تمہاری گواہی کی ضرورت نہیں، کافی ہے میری گواہی کے لیے اللہ اور وہ جس کے سینے میں علم کتاب ہے، یعنی مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام حضور پاک کے گواہ رہ چکے ہیں اللہ کے ساتھ مل کر. اگر کوئی شخص کسی جج کے ساتھ کسی مقدمے میں گواہ رہا ہو تو جج کے پاس اس کی ویریفیکیشن نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا تو مستند ہونا یہیں سے ثابت ہے کہ اگر وہ ثقہ گواہ نہ ہوتا تو جج اپنے ساتھ، وہ جو جج ہے وہ کیسے گواہ بناتا اس نے لیول دیکھ کے ہی بنایا ہوگا. تو بی بی ایک گواہ تو وہ لے کے چلی گئی کہ جو حضور کا رسالت کا گواہ تھا. کوئی ایک بات ثابت ہو گئی کہ حضور کی رسالت کا گواہ بی بی کے مقدمے کا گواہ ہے، تاکہ اسے جھٹلائیں تو رسالت کو بھی جھٹلائیں، توحید کو بھی جھٹلائیں، قرآن کو بھی جھٹلائیں، امامت و ولایت کو بھی جھٹلائیں، عصمت کے بھی جھٹلانے والے بنے. دو گواہ وہ لے گئی بی بی جن کی ناز برداری حضور کرتے تھے. اگر یہ ایک کندھے پہ سوار ہو، حضور کی زلفیں پکڑ لیں، حسن دائیں موڑے تو دائیں چلے جاتے ہیں، حسین بائیں موڑے تو بائیں چلے جاتے ہیں. شہزادے کہتے ہیں کہ نانا دوسروں کی سواریاں ہیں، ہماری سواری، حضور خود سواری بنتے ہیں. نواسے کہتے ہیں ہماری سواری بولتی نہیں، تو حضور العف العف سے بولتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی شہزادہ پشت پہ سوار ہو جائے تو حضور سجدے کی تسبیح کو 70 مرتبہ بڑھا دیتے. یہ تو تعارف ہے ان چھوٹے کم سن گواہوں کا. احب اللہ من احب حسین، احب اللہ من احب حسن. اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسن اور حسین سے محبت کرے. الحسن والحسین امامان قاما او قعدا. حسن حسین دونوں امام ہیں، صلح کرے تو بھی امام، جنگ کرے تو بھی امام. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. الحسن والحسین ریحانتیہ، یہ پھول ہیں رسالت کے، حسن و حسین. اللہم انی احب من احبہما بارے لہا، اللہم انی احبہما و احب من احبہما. یہ ہے گواہ. حضور فرماتے ہیں یا اللہ میں ان کو پسند کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، اور ہر اس سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرتا. ذرا اور فرمائیں کیا میں یار ان گواہوں کا. مگر شہزادی کو یہ احساس تھا کہ ہو سکتا ہے
یہ جو آیہ تطہیر کا مصداق ہے، یہ آیہ مبارکہ میں جو صدق کا مصداق ہے، یہ جو کفلین من رحمتہ ہی ہے، یہ جو سبتین حسنین ہے، ہو سکتا ہے رولر حاکم کم سن سمجھ کے ان کی گواہی کو جھٹلا دے، تو شہزادی دو گواہ اور لے کے چلی گئی، دو عورتیں مل کر ایک مرد کے برابر گواہی کے قابل ہوتی ہیں، تو بی بی ام ایمن کو لے کے چلی گئی جو حضرت عبداللہ کی کنیز تھی اور جن کا وجود دلیل وراثت ہے، کیونکہ مقدمہ وراثت کا تھا، تو بی بی ان کو لے کے چلی گئی، اور ایک گواہ بی بی اسما بنت امیس کو لے گئی جو اس رولر کی زوجیت میں بھی رہی ہے، تو اگر سچی نہیں تھی تو پھر زوجیت میں کیسے رکھا؟ ام ایمن سچی نہیں تھی تو حضرت عبداللہ کی وراثت کیسے چلی ان تک؟ اگر رولر نے باعث نے اس کی انتہا کر دی اور اس کے ایڈوائزرز نے اس کو مشورہ دیا کہ فاطمہ کو خالی پلٹا دو، اور ایک پلی دی، کہا کہ آپ کے بابا ہمیں منع کر کے گئے تھے کہ آپ کو کچھ نہ دیں، بی بی نے کہا کیوں؟ کہا انہوں نے فرمایا تھا نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم جو انبیاء کا گروہ ہے نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، کل ما ترکنا صدقہ، وہ جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اب یہ آج کے مجلس میں طے کریں گے اس حدیث کے جینون ان جینون ہونے کے بارے میں، تاہم ایک بات تو طے ہو گئی کہ رولر نے یہ کلیم کر کے کہ جو کچھ نبی چھوڑتے ہیں صدقہ ہوتا ہے، ایک بات کا تو اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو نہیں دے سکتے اس لیے کہ یہ صدقہ ہے، گویا وہ سمجھ رہا ہے کہ ہم صدقہ خور ہیں، آل محمد صدقہ خور نہیں۔ شہزادی نے جواب میں آیت پڑھی، تم کہتے ہو کہ میرا بابا یہ کہہ کے گیا تھا کہ انبیاء وارث نہ بنتے ہیں نہ بناتے ہیں، اما قرأت فی القرآن، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا ووارث سلیمان و داود، سلیمان داود کے وارث بنے، سلیمان بھی نبی، داود بھی نبی، وارث بننے والا بھی نبی، وارث بنانے والا بھی نبی۔ اس نے پھر پلی لی اسی حدیث کی، شہزادی نے فوراً کہا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب، تم نے قرآن میں نہیں پڑھا کہ زکریا کہتے تھے بار الہ مجھے ایسا بیٹا یحییٰ کی شکل میں دے جو میرا بھی وارث بنے، آل یعقوب کا بھی وارث بنے، آل یعقوب والے بھی نبی، بنی اسرائیل والے، اور خود یحییٰ بھی نبی، زکریا بھی نبی۔ پھر اس نے جب ریپیٹیشن کی کوشش کی ہوگی تو شہزادی نے پھر آیت پڑھی یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ جو اللہ کہتا ہے تمہاری اولادوں میں اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، مذکر کا حصہ مؤنث سے دوہرا ہے، اس میں انبیاء کہاں مستثنیٰ ہوئے؟ یہ جو قرآن میں وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ کہ قریبی رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، دور والوں کا کم ہوتا ہے، اس میں انبیاء کہاں مستثنیٰ ہے؟ اللہ امتوں کو کہہ رہا ہے ان ترک خیرا الوصیۃ فللوالدین والاقربین حقا علی المتقین، یہ اخلاقی فرض ہے متقیوں پر کہ اگر خیر چھوڑ کے جا رہے ہیں تو وصیت کریں، تو متقی پر تو اخلاقی فرض ہو، اور جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے اس پہ فرض نہ۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ،
یہ جو اللہ کہتا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب وراثت میں دی، کتاب انبیاء کو ملتی ہے یا امت کو ملتی ہے؟ تو وراثت انبیاء تک آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ شہزادی نے گویا 2-3 امر ثابت کر دیے کہ دیکھو کل جب میرا بابا تمہیں کہہ رہا تھا ایتونی بقلم و دوات و قرطاس اکتب لکم، مجھے کاغذ قلم دوات دے دو میں تمہارے لیے لکھ کے جاؤں گا، لن تضلوا من بعدی، ایسی وصیت لکھوں گا کہ گمراہ کبھی نہ ہوگے. تو اس وقت تم کہہ رہے تھے حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے کتاب کافی ہے. اور آج جب بیٹی کتاب پڑھتی ہے تو ایک حدیث کا حوالہ دیتے ہو جو من گھڑت ہے. تو گویا نہ تم حدیث کو مانتے ہو نہ قرآن کو، جو تمہارے حق میں اسے لے لیتے ہو اور جو تمہارے حق میں نہ اسے چھوڑ دیتے. قرآن بھی کہتا ہے کہ یہ ہپوکریٹس کی علامت ہے، کچھ کتاب پر ایمان رکھتے ہیں کچھ پر ایمان نہیں رکھتے. حالانکہ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے اسے لے لو، جس سے رسول روکے اسے رک جاؤ. محترم ناظرین ناظرات، شہزادی نے آیتوں پہ آیتیں پڑھی، اس نے ایک حدیث کا سہارا لیا. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ میں آ گئی کہ شہزادی یہ بتا گئی کہ ان صاحب کا، رولر کا، حاکم کا علمی لیول دیکھو، میرے بابا کے ساتھ خلوت و جلوت میں رہے اور ایک حدیث یاد کی، وہ بھی جعلی. پھر قرآن میں ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیہ. جو لوگ کال کرنا چاہتے ہیں پلیز وہ 9 بجے کے بعد کال کریں، 7186756987. محترم ناظرین و ناظرات، یہ مقدمہ دائر کیا، مقدمے میں ایک ایف آئی آر ہوتی ہے. وہ ایف آئی آر یہ خطبہ الامہ ہے، خطبہ فدق، جس کی راویہ بی بی زینب ہے سلام اللہ علیہا، جو 5.5 سال کی تھی. کیا کہنا، ماں نے خطبہ ڈیلیور کیا فی البدی اور شہزادی نے حفظ کیا بالسریع بالسرعت. سبحان اللہ. عالم غیر معلمہ بھی مقدمہ فدق کے لیے جو ایف آئی آر پیش ہوئی، خطبہ فدق جو 3 سے 3.5 گھنٹے کا خطبہ ہے، مولا علی بھی روایت کر سکتے تھے، مولا حسن حسین بھی کر سکتے تھے، مگر نہیں کی انہوں نے یہ نصیب زینب میں رکھا کیونکہ یہ ثانیہ زہرا ہے، لہذا زہرا کے مقدمے کا ایف آئی آر کا پورشن ثانیہ زہرا ہی پیش کرے اور دنیا کو پتہ بھی چلے کہ جو ہمارے معصوم کی فہرست میں نہیں، وہ تالی تلم المعصوم محفوظ عن الخطا کس صلاحیت کے مالک ہے. محترم ناظرین و ناظرات، شہزادی نے اس خطبے میں یہ آیتیں پڑھ کے بڑے مسائل حل کر دی. شہزادی نے یہ بھی پوچھا اتزعم ان اہل ملتین لا یتوارثان، اے حاکم کیا تم گمان کرتے ہو کہ باپ اور بیٹی کا مذہب اگر الگ ہو تو وراثت نہیں چلتی؟ تو بتاؤ اولست انا و ابی من اہل ملت واحدہ، کیا میرے بابا کا اور میرا مذہب ایک نہ تھا؟ تو گویا فاطمہ کے حق کے غصب کرنے والوں کا مذہب اور رسول کا مذہب ایک نہیں. کیا زبردست ایشو ہے جس کو شہزادی نے بھرے دربار میں پیش فرمایا. اور پھر فرماتی ہیں اترثوا اباک ولا ارث ابی، تم اپنے باپ کے وارث بنو اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں. احزم ہوں تراث ابی یعنی ارث ابی، کیا
کیا میں برداشت کر لوں کہ میرے باپ کی وراثت جو مجھے ملی ہے اسے ہضم کر لیا جائے، ہڑپ کر لیا جائے؟ شہزادی نے فلسفہ احکام پہ بھی بڑی بحث کی، باقاعدہ اسی مقدمہ فدق میں شہزادی نے تمام احکام کا بھی تذکرہ فرمایا. اور شہزادی نے ایک جملہ ایسا کہا، اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، وابی محمد، اور میرے بابا محمد ہے. اقول عودا وبدعا ولا اقول ما اقول غلطا ولا افعل ما افعل شططا لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. شہزادی نے ایک ایشو اور ریز کیا کہ حل فیکم غیری، تم میں کوئی ایسا ہے جو یہ کہہ سکے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان ابی محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ کے علاوہ عبادت کے کوئی قابل نہیں اور میرے بابا محمد اللہ کے رسول. یہ جملہ کہہ کے بی بی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میری بہنوں کی کوئی اولاد ہوتی تو وہ بھی دعویٰ کر سکتی تھی کہ ہماری مائیں بھی یہ کہہ سکتی ہیں. کیا کہنا بی بی کا کہ بی بی نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ میں اکلوتی بیٹی ہوں. بی بی فرماتی ہے فَإِن تَعْذِرُوهُ وَتَعْرِفُوهُ تَجِدُوهُ أَبِي دُونَ نِسَائِكُمْ، تمہاری عورتوں میں یہ دم نہیں ہے کہ وہ کہہ سکیں کہ محمد فزیکلی ان کے باپ ہیں سوائے میرے. یہ بھی فرماتی ہے وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جو جہنم کی بھٹی میں تھے میرے باپ نے تمہیں اس جہالت کی بھٹی سے، جہنم کی بھٹی اور آمن سے نکالا ہے. وہ تعصبات سے، وہ جو قتل کر دیتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، وہ ایک ایک قتل کا بدلہ 100 قتلوں سے لیتے تھے، اس سے میرے بابا نے تمہیں نکالا ہے. میرے بابا نے تو تمہیں کھانے کا طریقہ سکھایا، پینے کا طریقہ سکھایا، تو کیا یہ احسان کا بدلہ دے رہے ہو اس کی بیٹی کو؟ فَهَيْحَاتْ مِنْكُمْ وَكَيْفَ بِكُمْ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ. کیا کہنا، فرماتی ہے برات ہے تم سے. یہ ہے وہ تبرہ کا مفہوم جو ہم سب کو اپنے وجود میں رکھنا چاہیے کہ ہم مرتے مر جائیں گے، غاصبان حق سیدہ سے کبھی ذرہ برابر اظہار ہمدردی، نرمی، محبت، عطوفت، انس نہیں کریں گے. دیکھیں ریاکشن ایسا ہوا بی بی کے اس مقدمے کا کہ اصحاب نے مدینہ چھوڑ دیا. بی بی ہی کی ناقدری کی وجہ سے بلال یمن چلے گئے، ابو ذر چلے گئے، بہت سارے اصحاب نے مدینہ ہی چھوڑ دیا یہ کہہ کر کہ جس مدینہ میں علی و بطول کا احترام نہ ہو وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. ناظرین حضرات، یہ وراثت کا مقدمہ تھا جو شہزادی نے دائر کیا. جو حاکم تھا، رولر تھا، وہ کامن سینس کو اگر یوز کرتا تو دے دیتا، کہتا کوئی مجبوری نہیں ہوگی کہ نہ مانگنے والی. یہ وہ بیبی ہے کہ جب ایک مرتبہ پتہ چلا کہ کچھ کنیزیں آئی ہیں تو وہ سے مشورے کے بعد اپنے بابا کے پاس گئی کہ کنیز لے آئے کیونکہ تھک جاتی ہوں کام کر کر کے. واپس آ گئی خالی ہاتھ. پوچھا کہ رسول کی بیٹی خالی آ گئی؟ فرماتی ہے میں بابا کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں اپنے بابا سے کنیز کا سوال کروں. میرے بھائیوں بہنوں، ملت اسلامیہ کے افراد غور کرو، جو اتنی حیا و شرم والی بیٹی تھی محمد کی، اس کو کوئی تو مجبوری لاحق ہوئی تھی.
کہ جا کر اس نے اپنے حق کا مطالبہ کیا. وَأَنْتُمْ الْآنَ تَزْعُمُونَ أَنَّ لَا إِرْثَ لَنَا، تم کیسے گمان کرتے ہو ہماری وراثت کوئی نہیں. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ تَبْغُونَ، کیا جاہلیت کے زمانے کے احکام پہ چلو گے؟ ایھا المسلمون، اے مسلمانوں، اغلب علی ارسی، یہ اغلب اغلب کا ترجمہ جو میں نے عرض کیا تھا، اصل جملہ ہے اغلب علی ارسی، کیا ہڑپ کر لی جائے گی. اور ایک بات عجیب ہے، فرماتی ہے یبن ابی قحافہ، 3.5 گھنٹے میں ممکن نہیں ہے کہ آپ مخاطب کا نام نہ لیں. پورے 3.5 گھنٹے میں بی بی نے نام نہیں لیا. کیوں؟ کیونکہ بی بی کا لب ہے لبہائے رحمت، کہیں عذاب میں کمی نہ ہو جائے. یہ طریقہ اس خاندان کا رہا ہے کہ عموماً یہ نام نہیں لیتے. ترک خیرا وصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، یہ آیت سورہ بقرہ میں ہے جو بی بی نے پڑھی. یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، یہ سورہ النساء میں. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي کتاب اللہ، یہ سورہ احزاب میں ہے. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا یرثنی ویرث من آل یعقوب، یہ آیت سورہ مریم میں ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، یہ سورہ نحل میں ہے. یہ وہ آیتیں ہیں جو بی بی نے دربار میں پڑھی. دوسری جگہ احزم و تراث ابی بھی ہے. یہ دونوں ذرا جملے ذہن میں رہیں. وہ جو جملہ میں نے عرض کیا تھا وہ موجود بھی ہے بعد میں. احزم و تراث ابی، اغلب علی ارثی، یہ دو جملے ہیں، اغلب علی ارثی، اور پھر فرمایا احزم و تراث ابی. یہ وہ معرکۃ العراء خطبہ ہے. انشاءاللہ آئندہ کی مجالس میں اس سال یا اگلے سال پورا خطبہ بھی پیش کیا جائے گا، بلکہ حافظے کی مدد سے پیش کیا جائے گا تاکہ ہمارے بھائی بہنوں کو ذرا سننے دیکھنے کا بھی لطف آئے. جیسا کہ الحمدللہ میں حافظے کی مدد سے خطبات بی بی زینب، خطبہ بی بی فاطمہ اور خطبہ غدیر، خطبات ائمہ اطہار پڑھ چکا ہوں. انشاءاللہ آئندہ اس سال یا اگلے سال ایک مجلس میں پورا خطبہ بھی آپ کی خدمت میں سناؤں گا. آج تو میں نے چند اقتباسات وہ بیان کیے کہ جو صرف اور صرف مقدمہ فدق کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. ایک اقتباس اور چاہتا ہوں آج عرض کر دوں. فَجَعَلَ اللَّهُ الْإِيمَانَ تَطْهِيرًا لَكُم مِّنَ الشِّرْكِ، بی بی نے یہ پیراگراف بڑا زبردست دیا. اللہ کی ذات نے ایمان کو اس لیے قرار دیا کہ تم شرک سے پاک رہو. یہ فلسفۃ الاحکام ہے. وَالصَّلَاةَ تَنزِيهًا لَكُمْ عَنِ الْكِبْرِ، نماز اس لیے فرض کی اللہ نے تاکہ تم متکبر نہ بنو. وَالزَّكَاةَ تَزْكِيَةً لِلنَّفْسِ، زکوٰۃ اس لیے واجب کی کہ تمہارے نفسوں کا تزکیہ ہو، پاک ہو. وَنِمَاءً فِي الرِّزْقِ، اور تمہارے رزق میں اضافہ ہو. وَالصِّيَامَ تَثْبِيتًا لِلْإِخْلَاصِ، اور روزے اس لیے فرض کیے کہ خلوص چیک ہو سکے، کہ جب کوئی نہیں دیکھتا انسان نہ کھائے پیے. وَالْحَجَّ تَشْيِيدًا لِلدِّينِ، حج اس لیے فرض کیا کہ تمہارے دین کی تقویت اور قوت کا پتہ دے. وَالْعَدْلَ تَنْسِيقًا لِلْقُلُوبِ، اور عدل اس لیے
رکھا کہ عدل کی وجہ سے دل نرم رہے. وَتَعَتَنَا نِظَامًا لِلْمِلَّةِ، ہماری اطاعت کو اس لیے واجب کیا کہ امت میں، ملت میں آرگنائزیشن رہے، سکیٹر نہ ہو، بکھر نہ جائے. آج جو آپ داعش، القاعدہ وغیرہ کی شکل میں، محمد ابن عبد الوہاب، ابن تیمیہ، ابن قیم کی شکل میں، تکفیریوں کی شکل میں تتر بتر مسلمان دیکھ رہے ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ نظام ملت تھا پہلو اطاعت اہل بیت. جب اہل بیت کو چھوڑ دیا تو ملت تتر بتر ہو گئی. وَإِمَامَتَنَا أَمَامًا لِلْفُرْقَةِ، امامت ہماری اس لیے فرض کی کہ تفرقہ نہ ہو. آج اگر سارے لوگ مولا علی کی امامت میں اکٹھے ہو جائیں تو مسلمانوں میں کوئی تفرقہ بازی نہ رہے گی. تبھی تو غدیر میں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پبلک کے سامنے حضور نے فرمایا تھا. والجہاد عزا للاسلام، اور جہاد اس لیے ہے کہ اسلام کا غلبہ ثابت ہو. یہ جہاد نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کو یا کافر عورتوں کو، غریب، لاچار، مسافر، مسکین، فقیر عورتوں کو پکڑ کر لونڈیاں بنا لیا جائے اور ان کے مردوں کو قتل کر دیا جائے. اسلام مسلمان اور غیر مسلم کی عزت کی حفاظت کا درس دیتا ہے. یہ اسلام نہیں ہے کہ چرچز کو آگ لگا دیا. یہ بھی کرسچینٹی نہیں ہے کہ چرچز والے زندہ بے گناہوں کو جلا دے. یہ اسلام نہیں ہے کہ مسلمانوں کو گولیاں مار کے سمندروں میں پھینک دیا جائے. یہ صرف حب علی اور حب فاطمہ کی وجہ سے کوڑے مارے جائیں، پورے بدن کو ادھیڑ دیا جائے یا قتل عام کیا جائے، مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں بم مارے جائیں. یہ اسلام نہیں ہے. اسلام امامت سے ہے. جب تک امامت نہیں مانو گے 12 کی، تفرقے سے بچ نہیں سکتے. فَصَبْرَ مَعُونَةً عَلَى اسْتِيجَابِ الْأَجْرِ، صبر کو اس لیے بنایا کہ صبر کی وجہ سے اجر زیادہ ہو. وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ مَصْلِحَةً لِلْعَامَّةِ، امر بالمعروف کو اس لیے واجب کیا کہ عوام میں مصلحت رہے، اصلاح رہے. وَالصُّلْحُ خَيْرٌ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ. وَبِرُّ الْوَالِدَيْنِ وِقَایَةً مِنَ السَّخَطِ، ماں باپ کی نیکی اس لیے فرض کی کہ عذاب الہی سے بچ سکو. وَصِلَةَ الْأَرْحَامِ مَنْسَاءً فِي الْعُمْرِ وَمَمَّاتًا لِلْعَدَدِ، اور اس لیے صلہ رحمی رکھی گئی کہ عمر تمہاری بڑھے اور خاندان تمہارا افزائش پائے. وَتَوْفِيَةَ الْمَكَائِلِ وَالْمَوَازِينِ تَغْيِيرًا لِلْبَخْسِ، اور ناپ تول میں پراپر میجرمنٹ اور ویٹ کا حکم اس لیے دیا گیا کہ حرام خوری سے تم بچو. وَالنَّهْيَ عَنْ شُرْبِ الْخَمْرِ تَنزِيهًا عَنِ الرِّجْسِ، شرب خمر اس لیے تم پر حرام کی گئی، منع کی گئی تاکہ تم رجس سے بچو. وَاجْتِنَابَ الْقَذْفِ حِجَابًا عَنِ اللَّعْنَةِ، اور تہمت لگانے سے اس لیے منع کیا گیا کہ لعنت سے بچ سکو. وَتَرْكَ السَّرْقَةِ إِيجَابًا لِلْعِصْمَةِ، اور چوری اس لیے منع کی گئی تاکہ تمہاری شرافت مینٹین رہے. حرم اللہ الشرک اخلاص اللہ بالربوبیہ، اور اللہ نے شرک اس لیے حرام کیا کہ ربوبیت کے لیے خلوص رہے. آج ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں، مراکز میں، مدرسوں میں، اسلامک سینٹرز میں، اسلامک اسکولز میں مشرکوں کی گینگز ہیں پروموشن کی، جو ان کے لیے باقاعدہ پیسے طے کرتی ہیں،
उनको प्रोटोकॉल देती हैं, हटो बच्चों की आवाजें देती हैं, नारे लगाते हैं उनके लिए, खौफ खुदा करें। बीबी पाक बार बार शिरक और रिज से दूरी का फरमा रही है। आले मोहम्मद का मजहब मुशरिक की प्रमोशन का मजहब नहीं है, मुवाहिद की प्रमोशन का मजहब है। और आज बदकिस्मती से हमारे मराकिज में वही जहालत परस्ती वापस आ रही है जो सकीफा वाले करते थे। सकीफा वालों में यही कसूर था, उन्होंने आलिम को घर बिठाया और जाहिल को मनसब दे दिया। आज भी वही हो रहा है, उलमा को ठिकाने लगाने का एहतमाम हो रहा है और जाहिलों को मिंबर और मेहराब दिए जा रहे हैं। अल्लाह हिदायत फरमाए और हम सकीफाई फिक्र पे न चले, वरना गासिबीन में हमारा भी शुमार होगा। अभी थोड़ी देर कबल एक साहब मेरे पास आए, कह लगे मैं मौलाना हूं और मुझे आप सर्टिफिकेट दे दीजिए। मेरे पास अलमहदी सेमिनरी है जहां से मैं सर्टिफिकेट इशू करता हूं और मेरे सर्टिफिकेट पर माशाअल्लाह BCU तलबा जॉब्स कर रहे हैं कॉलेजेस में, स्कूल्स में। मैंने उनसे कहा आपने क्या पढ़ा है? उन्होंने कहा मैंने कुछ नहीं पढ़ा। मैंने कहा आपको क्लासेस लेनी पड़ेंगी। उन्होंने कहा कि कम्युनिटी वाले तो कहते हैं मैं ठीक हूं। मैंने कहा कम्युनिटी वालों की हम बात नहीं मानेंगे, हम अल्लाह रसूल मोहम्मद व आले मोहम्मद की बात मानेंगे। मैं आज की 5वीं मजलिस में अपने तमाम भाई बहनों को ये कहूंगा, शुक्रगुजार भी हूं आज की मजलिस को स्पॉन्सर करने वालों जनाब सैयद अनवार हैदर जाफरी साहब का, उनकी बेगम साहिबा बहन नुशाबा जाफरी का, बहन मुनज़्ज़ा खानम का, उनकी दोनों बेटियों हुमैरा सईद, मुना सईद का, शान का, कि जिन्होंने आज की मजलिस को स्पॉन्सर किया है। अल्लाह करीम इन सबको जज़ाए खैर दे। और ख़ास तौर पे एक बच्ची हूर है, मुनज़्ज़ा खानम बहन की नवासी, अल्लाह उसको शिफा दे। और बहन मुनज़्ज़ा खानम के जितने पोते हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पोतियां हैं, डॉटर्स इन लॉ हैं, दामाद हैं, ख़ासतौर पे मोहम्मद तारिक जावेद, अल्लाह ताला इन सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और खुदा ताला सोबिया को जो मुनज़्ज़ा खानम की बेटी हैं और दोनों बेटों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। और खुदा इस ख़ानदान के, सईद ख़ानदान के जितने भी मरहूमा हैं उनको जन्नतुल फिरदौस पे जगह अता फरमाए। और जाफरी ख़ानदान के भी बेहद शुक्रगुजार हूँ। आज कसीर तादाद में माशाल्लाह ईमेल्स भी आई थी, SMS भी आए थे। मजलिस इख्तिताम पजीर होने वाली है। जैसे ही मैं मसाइब पढ़ लूंगा दुआ दूंगा, दुआ के बाद आप कॉल कर सकेंगे। और याद रखिएगा इंशाअल्लाह कल हमारा प्रोग्राम 6:30 बजे से लेकर तकरीबन 9 बजे तक होगा। बीच में वक्फा होगा नमाज का। और कल हम बरकात इस्म आज़म और नहजुल बलागा का दर्स जरूर कहेंगे। ठीक 8 बजे कल नहजुल बलागा का दर्स आएगा और 6:30 बजे बरकात इस्म आज़म आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, दिल तो ये चाहता है कि पूरा खुतबा आपकी खिदमत में वजाहतों के साथ बयान किया जाए, मगर दामन वक्त कोताह हो गया और आप बेताब भी हैं कुछ कॉल्स करने के लिए भी, इसलिए कि आज यौम शहादत है, खातून क़यामत है, क़यामत की घड़ी है आज। तमाम नाज़रीन नाज़रात के लिए दुआ गो, खास तौर पे भाई मुर्तज़ा जाफरी साहब जो आलीन है, हबीब जाफरी, हबीब रिजवी, आलिम रिजवी, हमारे जाफर जाफरी, फिजा जो इमरान की ज़ौजा है, उनकी वालिदा माजिदा, इमरान के पेरेंट्स, इमरान शेख के पेरेंट्स, जिन जिन लोगों ने मोमिनीन ने मुझे इसमें दुआएं लगाई हैं, हमारे जो परमानेंट व्यूअर्स हैं, बहन फातिमा है, बहन आबदा है, मौलाना वसीम अब्बास की फैमिली है, मलिक अख्तर है, और जहां जहां न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन, वर्जीनिया, शिकागो, ह्यूस्टन, टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, अबू धाबी,
सऊदी अरब, पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अमेरिका वगैरह में हमारी ये नशरियात देखी जा रही है, लंदन, यूरोप, उन सब के हम शुक्रगुजार भी हैं, उनके लिए दुआगो भी हैं। बल्कि आज की एक मजलिस की खास बात अर्ज कर दूं, एक ऐसी जगह से भी कॉल आई है कि जो नॉर्थ पोल के करीब साहब रहते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अल महदी टीवी को देख रहे हैं। अल्लाह करीम उन मोमिन मोमिनात को जज़ाए खैर दे जिन्होंने अल महदी टीवी से ताउन किया है। और आप हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश करूंगा कि मैं गरीब उमूमन कर्ज लेकर इसके बिल्स देता हूं, तो आप आगे आइए, $1 पर डे की मेंबरशिप लीजिए, खुम्स दीजिए, अपने मरहूमीन के लिए सदका जारिया दीजिए, इक्विपमेंट खरीद कर दे दीजिए। कर्ज अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से काफी कम हो गए, 25,000 का टोटल कर्जा बाकी है, वो भी इंशाअल्लाह मैं अल्लाह के हुक्म से मेहनत मजदूरी करके अदा कर दूंगा। इसमें अगर आप शेयर करना चाहें तो आप शेयर भी कर सकते हैं। बीबी पाक की शहादत के दिन आपसे बीबी पाक के सदके में गुजारिश कर रहा हूं कि आप अपने इस टीवी की मदद कीजिए ताकि ये टीवी आपकी रूहानी ग़िज़ा फराहम करता रहे। मोहतरम नाज़रीन व नाज़रात, मजलिस तमाम हो रही है और आज दिल खून के आंसू रो रहा है, इसलिए कि आज ये वो वक्त है जिस वक्त फातिमा के बच्चे अपनी मां का जनाजा सन्नाटे पे पड़ा हुआ देख रहे हैं। रिवायत मौजूद है अल फातिमा मिन अल महदी इला लहद में, आयतुल्लाह क़ज़वीनी ने लिखा कि मौला अली आए, उन्होंने देखा सारे बच्चे मां से विदाए आखिर कर रहे हैं मगर हुसैन नहीं। पूछते हैं मेरे बच्चों तुम्हारा भाई हुसैन कहाँ है? कहा बाबा वो कोने में रो रहा है। करीब आए, दस्ते शफकत फेरा, पूछा हुसैन अमात तो बते उम्मा का या हुसैन, अपनी मां से विदाए आखिर नहीं करोगे? अर्ज करते हैं बाबा मेरी मां मरियम से कम नहीं, मैं ईसा से कम नहीं। ईसा ने बंदे कफन में बुलाया था, ईसा आए थे, जब तक अम्मा नहीं बुलाएगी बाबा नहीं जाऊंगा। आयतुल्लाह क़ज़वीनी ने लिखा अन्नत फहन्नत व मद्दत यदैहा व क़ालत वा वलदा, रसूल दादी के बंदे कफन टूट गए, दोनों हाथ बाहर निकले और कहा आ मेरे करबला के गरीब। हुसैन मां के जनाजे से लिपट के रो रहे थे कि हातिफ गैब ने आवाज दी या अली फर्रिक बैन फातिमा वल हुसैन, फातिमा से हुसैन को जुदा कर ले। कहा क्यों? कहा कुदसियान अर्श ने तस्बीहें छोड़ दी है, आसमानों में कोहरा में मातम बपा है। दस्ते शफकत फेर के प्यार से अली ने हुसैन को जुदा किया। यही तरीक है, यही सलीका है, यही रस्म दुनिया है कि किसी भी बाप या माँ के जनाजे से बेटे या बेटी को प्यार से जुदा किया जाता है। मगर मैं कुर्बान, मुझे एक जनाजा करबला में ऐसा दिखाई दिया कि 3.5 साल की बेटी सकीना लिपट रही थी, शिमर ताजिया ने मार रहा था और बच्ची की चीखें निकल रही थी। अल-अज़मतु लिल्लाह माजूरीन इंशाअल्लाह, अज़मल्लाह उजूरकुम अजरुकुम अला ज़हरा। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, मेरी माओ बहनों, बच्चियों, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, अजीब मंजिल फिक्र है। आज यौम शहादत खातून क़यामत है। आज वो बीबी मर गई जिसके रोने से अहले मदीना को तकलीफ हो रही थी। आज वो बीबी मर गई जिसके पहलू की पसलियां टूट गई थी। आज वो बीबी मर गई जो हक़ पिदर से महरूम की गई। आज वो बीबी मर गई जिससे 3.5 घंटे दरबार में किसी ने न पूछा। आज वो बीबी मर गई जिसका मोहसिन शहीद हुआ था। आज वो बीबी मर गई जिसका हाथ टूट गया था। आज वो बीबी मर गई
جو مجلس حسین کی ہمیشہ کی زینت ہے، آج وہ معاون علی کی مر گئی۔ تبھی تو مولا علی ایک کنویں میں جا کے روتے تھے اور کہتے تھے فاطمہ کی جدائی کے بعد میں بہت تنہا ہو گیا ہوں۔ ارباب عزا، یہ بہت قیامت کا دن ہے۔ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کے دن یا آج سے پہلے یا آئندہ دنوں میں، ابھی ہماری بھی کچھ مجالس باقی ہے۔ سیٹرڈے کو محفل شاہ خراسان میں 8 بجے اور سنڈے کو زینبیہ اربنگٹن نیو جرسی میں 8 بجے خطاب ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ جنہوں نے ایام فاطمیہ میں آلموسٹ مہینہ بھر سے مجالس بپا کی، اللہ ان امام بارگاہوں، مساجد، مراکز والوں کو جزائے خیر دے۔ اللہ علماء، ذاکرین، خطبہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے ایام فاطمیہ۔ آج نجف سے مجھے ایک ایس ایم ایس آیا ہے، اور نجف سے مجھے وہ ایس ایم ایس یہ آیا کہ نجف میں ایسے لگتا ہے قیامت آ گئی ہو۔ رات کے 1-1 2-2 بجے تک ہر شخص رو رہا ہے، یا فاطمہ یا زہرا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ رونا بھی چاہیے میرے عزیزو، اس لیے کہ یہ کائنات کی وہ اکیلی بی بی ہے جس کی قبر کا نشان آج تک معلوم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بقی میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی روضہ رسول میں ڈھونڈتے ہیں، کبھی بی بی کے گھر میں ڈھونڈا جاتا ہے کہ بی بی کہاں دفن ہے۔ اللہ اکبر، بی بی کی قبر پہ چراغ بھی نہیں، بی بی کا روضہ بھی نہیں۔ آج ہی دعا کرتے ہیں اللہ جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب پیدا فرمائے۔ ارباب اعضا، جنازہ تیار ہوا، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا، جنازہ لے کے مولا علی چلے، حسن حسین چلے۔ صرف 9 وہ لوگ ہیں جن کو بی بی نے اجازت دی تھی۔ علی و حسنین کے علاوہ 9 لوگ ہیں، ٹوٹل 12 لوگوں نے جنازہ پڑھا۔ وصیتوں میں کہا تھا مولا وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرا محسن شہید کیا، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرا پہلو زخمی کیا، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرا ہاتھ توڑا، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرے در پہ آگ لگائی۔ مولا علی نے رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا۔ ایک مرتبہ جنازہ رکھ کے کہتے ہیں حسن بیٹا تمہاری ماں کے جنازے کے ساتھ کیا کوئی بیویاں بھی آ رہی ہیں؟ کہا کوئی اور نہیں ہے بابا، زینب ام کلثوم ہے۔ اپنی بیٹیوں سے کہا اگرچہ نانا کا شہر ہے، بابا کا سایہ ہے، مگر علی کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ تم پردہ شب میں بھی مدینہ میں باہر نکلو۔ میں کہوں گا یا علی ذرا کوفہ و شام میں آئیے۔ یہی زینب ام کلثوم کے سر کھل گئے۔ کوئی نیزوں سے مارتا ہے تو کوئی تازیانوں سے مارتا ہے، کوئی پتھروں سے چوٹتا ہے تو کوئی اشاروں سے کہتا ہے ہؤلاء بنات امیر المؤمنین۔ جنازہ چلا۔ مولا علی کو وصیت کی تھی بی بی نے مجھے اپنے دست مبارک سے غسل دیجیے گا، دست مبارک سے کفن پہنائیے گا، پہلی مجالس میں یہ عرض کر چکا ہوں، اور اپنے دست مبارک سے مجھے دفن کیجیے گا۔ آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر شوستری نے لکھا علی جیسا صبر کا پہاڑ اپنی زوجہ کو اٹھا کے قبر میں نہ رکھ سکا۔ صلی رکعتین وکان یدعو الی السماء، علی نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھ یوں بلند کر کے کہا اللہم یا رب حب لی صبرا علی فراق فاطمہ، اے بارے الہ، اے میرے رب مجھے فاطمہ کی جدائی پر صبر عطا کر۔ اسی اسنا میں 2 ہاتھ بلند ہوئے اور آواز آئی یا ابا الحسن ہاتھ ودیعتی، علی میری امانت مجھے دے دے۔ علی کی چیخ نکل گئی یا رسول اللہ امانت کا قانون شریعت یہ ہے جیسی دی جائے ویسی پلٹائی جائے۔ یا رسول اللہ جب آپ نے فاطمہ مجھے دی تھی شکستہ پہلو نہ تھا، ہاتھ ٹوٹا ہوا نہ تھا۔